یہ معاویہ جو تھا اپنی صلح کے اوپر جو صلح کے شرائط تھے اس پہ کھرا اترا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کا جیسے یہ وقت آیا اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا۔ مومنین حضرات، جیسے کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی تاریخ صلح امام حسن علیہ السلام جو کہ تاریخ میں بہت ہی مشہور و معروف ہے، وہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مومنین، آج کا میرا بیان یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو معاویہ سے جو صلح جو کی تھی اس کے شرائط کیا تھے اور وہ کون کون سے تھے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی، سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ حسن ابن علی حکومت جو ہے معاویہ کے حوالے کر رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ معاویہ قرآن، سنت و پیغمبر پر عمل کرے گا۔ یہ صلح جو ہوئی ہے پہلی شرط کہ معاویہ جو ہے قرآن و سنت کے اوپر عمل کرے گا۔ اب آپ کو دیکھنا یہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، کیا معاویہ اپنی شرائط کے ساتھ خالص اترا ہے یا نہیں اترا، انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط کیا امام حسن علیہ السلام کی تھی؟ وہ یہ تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت دوبارہ جو ہے وہ حسن ابن علی کے پاس آ جائے گی، اور اگر اس مدت میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حسین ابن علی مسلمانوں کے حاکم ہوں گے اور معاویہ کو اپنا جانشین معین کرنے کا حق نہ ہوگا۔ کیا یہ معاویہ جو تھا اپنی صلح کے اوپر جو صلح کے شرائط تھے اس پہ کھرا اترا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کا جیسے یہ وقت آیا اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا۔ کیا یہ شرطیں صلح امام حسن علیہ السلام نہ تھی کہ معاویہ کوئی خلیفہ نہ بنائے گا؟ لیکن معاویہ اس شرط کے بعد دوسری شرط میں بھی کھرا نہ اترا۔ تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر جتنے بھی ظلم و ستم ان کے چاہنے والوں پہ کیا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا بند کیا جائے گا اور ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں یہاں کے اوپر آ کے، کیا یہ امام حسن علیہ السلام نے جو شرط رکھی ہے معاویہ کے ساتھ، کیا معاویہ ان شرطوں کے ساتھ کھرا اترا؟ اس نے کیا کیا؟ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے تھے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جیسے اس کو تخت حکومت ملا، اس نے جتنے بھی شیعہ تھے سب پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ چوتھی شرط امام حسن علیہ السلام نے جو رکھی، کوفے کا بیت المال جس میں 50 لاکھ درہم ہے معاویہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس کو خرچ کرنے کا حق امام حسین کو ہوگا، امام حسن کو ہوگا۔ اب جو تھا یہ سارا کا سارا بیت المال کس کے قبضے میں ہونا چاہیے تھا؟ شرط کے مطابق امام حسن علیہ السلام کے پاس۔ کیا امام حسن علیہ السلام کے پاس تھا؟ نہیں تھا۔ جیسے ہی معاویہ آیا اس نے سارا کا سارا غصب کر لیا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے وظائف میں بنی ہاشم کو بنی امیہ پر مقدم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور ایک کیا نام ملین خرچ جمل و صفین کی لڑائیوں میں مولا کائنات کا ساتھ جو لوگ دے رہے تھے شہید ہونے والے افراد کے اہل خاندان کو دیا جائے گا۔ کیا یہ معاویہ نے ایسا کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ چھٹی چیز کیا تھی؟ معاویہ کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ شام، عراق، حجاز کے تمام افراد چاہے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں معاویہ کی طرف سے ہر قسم کے آزار و اذیت سے محفوظ رہیں گے اور بنی امیہ کی حکومت کے خلاف ان کی کارکردگی پر سزا نہ دی جائے گی۔ خاص طور پر اہل عراق کو معاویہ اپنے گزشتہ بغض و عناد کا نشانہ نہ بنائے۔ یہ ساری کی سارے جو شرطیں تھیں جو امام حسن علیہ السلام نے جو صلح میں لکھی، کیا معاویہ اس کے اوپر کھرا اترا ہے یا نہیں اترا؟ انشاءاللہ آنے والے بیان میں ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔